ایک بڑی بحث یہ کی جاتی ہے کہ ایک اچھا استاد کیسا ہوتا ہے یا ایک اچھے استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی جدید دنیا میں استاد کا جو تصور ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب محض استاد تعلیم دینے والا نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم لینے والا بھی ہے، یعنی استاد طالب علم سے سیکھ رہا ہے اور طالب علم استاد سے سیکھ رہا ہے۔ دو طرفہ سیکھنے کا ایک عمل ہے، کہیں ہم طالب علموں سے سیکھیں گے اور کہیں طلباء و طالبات جو ہیں اساتذہ سے سیکھیں گے۔ اور آج کی دنیا میں ٹیچر کو ٹیچر سے زیادہ فیسیلیٹیٹر، سہولت کار کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جو ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے، ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں سیکھنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی، سوچنے کی، سوال کرنے کی، تنقیدی جائزہ لینے کی، تجزیہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو۔ کیونکہ استاد جو ہے وہ بنیادی طور پر طالب علم کو پالش کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایک ایسا عمل پیدا کرتا ہے جس سے اس کے اندر علم سیکھنے کے نئے دریچے کھلیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ استاد اگر خود زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہ، معلومات پہ، نالج پہ دسترس رکھتا ہوگا اور خاص طور پہ جدیدیت کی بنیاد پہ جو نئی تبدیلیاں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک نیا سیلاب ہمارے سامنے آ گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور پھر جتنی تیزی سے ہمارے ہاں ڈیجیٹل میڈیا پر علم انٹروڈیوس ہو رہا ہے اور نئے نئے ڈیزائن کے تحت، نئی نئی حکمت کے تحت، نئی نئی سوچ کے تحت، نئے نئے وزڈم کے تحت چیزیں آ رہی ہیں، ان سب کے اوپر اگر اسے عبور نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ، مکمل عبور تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھے گا کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، فلسفی کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے، سوشل سائنسز کے حوالے سے، تو وہ کیسے پھر بچوں کو ڈیلیور کر سکے گا؟ ایک بات۔ تو ایک اور نیا پہلو یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ اب فیئر سے نہیں پڑھا سکتا، ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں پڑھا سکتا، خوف پیدا کر کے نہیں پڑھا سکتا، بوریت کے انداز میں نہیں پڑھا سکتا۔ اس کو ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں بچوں کے اندر خوف پیدا نہ ہو، جہاں بچوں کے اندر سیکھنے کا جنون پیدا ہو، شوق پیدا ہو، لگن ہو، جستجو ہو۔ اور وہ کہاں ہوگی؟ جہاں اسے دو طرفہ انوائرمنٹ ملے گا سیکھنے کا، سکھانے کا، اور خاص طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑا پرجوشیت کا ماحول اساتذہ کی طرف سے، ایک دوستانہ قسم کا ماحول اسے ملے گا، تو وہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں اساتذہ کی جو کمیونیکیشن کے بیریئر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت نالج ہوتا ہے ٹیچرز کے پاس، لیکن ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بچوں کو متاثر نہیں کرتی۔ میں بعض ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کلاس روم کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے، کلاس روم کی جو گورننس ہے اس کو مینیج نہیں کرنا چاہتے، کلاس روم کے اندر جو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پیدا کر پاتے، یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، خود ہی بولتے رہتے ہیں، بچوں بس سنتے رہتے ہیں، کوئی بچہ سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا وہ۔ پھر اسی طریقے سے بچوں کے اندر سوالات کو پیدا کرنے کی لگن ڈالنا، شوق ڈالنا، ان کو ابھارنا کہ بچے سوال کریں۔ اور یاد رکھیے سوال کبھی غلط نہیں ہوتا، سوال سوال ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے اساتذہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے غلط سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سوال نہ کرے آپ سے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے استاد کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹ کو اسٹیبلش کرے، صرف کتابیں، نصابی کتابوں تک محدود نہ رکھے، ان کو اور دیگر کتب کی طرف مائل کرے، ان کے اندر کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرے، اسٹڈی سرکل کرے، بچوں کو کہے کہ آج ہم اس کتاب کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، آپ پڑھ کے آئیں یا اس کا خلاصہ سنائیں تاکہ بچوں کے اندر وہ جنون پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے اندر ایک رائٹنگ کا جذبہ پیدا کرنا، ان سے کہنا کہ اپنی ڈیلی ڈائریاں لکھیں، ان سے کہا جائے کہ آپ کچھ لکھیں، جب وہ لکھیں گے چاہے وہ اردو میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں، آپ اس کے ساتھ لے کے چلیں۔ پھر بچوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل کرنا اور ان کو بتانا کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی مدد کے ساتھ کیسے اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اتنے لیکچرز موجود ہیں، سبجیکٹ اورینٹڈ ہیں، اسکل اورینٹڈ لیکچرز موجود ہیں، اور ایسی ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جن کی مدد سے بچے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی دسترس کو، ان کی ایکسس کو انشور کرنا، اس کی کوالٹی کو انشور کرنا، وہاں اس کو پرکھنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا، اور بچوں کے ساتھ ڈائلاگ پیدا کرنا، بچوں کے معاملات کو سمجھنا۔ اگر کلاس روم میں ایک بچہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشلی کوئی ڈسٹرب ہے تو اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، دیکھا جائے یہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا،
کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ذاتی وجوہات ہیں، اس کی گھر کی وجوہات ہیں، اس کی کمیونٹی کی وجوہات ہیں۔ ایک سائیکولوجیکل انالیسس کر کے بچوں کے لیے راستہ نکالنا، پھر بچوں کے پیرنٹس کو بلانا، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ان کی ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے، اور پھر یہ دیکھیے کہ صرف نالج نہیں دینا آپ نے صرف سکل نہیں دینی، آپ نے بچوں کے ایٹیٹیوڈ کو اور بیہیویئر کو بھی بلڈ کرنا ہے، اور اس طرح سے بلڈ کرنا ہے کہ بچوں کو لگے کہ ان کو سوسائٹی میں کیسے پرفارم کرنا چاہیے، کیسے مورل ایتھکس ہوں گی، کیسے ویلیوز آپ اس کو ایڈ کریں گے، کیسے اس کی ایجوکیشنل پرسپیکٹو کو ایڈ کریں گے، کیسے ان کے اندر انٹرپرینورز جو ڈیپینڈنسیز کے ماڈل ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ سب چیزیں ان کو پرکھنا پڑے گا۔ انالیسس کرنے کی صلاحیت، آبزرویشن کی صلاحیت اور کمپیریزن کی صلاحیت بچوں کے اندر پیدا کریں، نیا علم ان کے سامنے لے کے آئیں۔ اور ایک یاد رکھیے، جو ٹیچر روایتی ٹیچر ہوتا ہے نا، پرانے خیالات کے ساتھ، پرانے طور طریقوں کے ساتھ، فرسودہ خیالات کے ساتھ، وہ ٹیچر آگے اب وائبل نہیں ہے۔ اس کو نئے خیالات کے ساتھ، نئی دنیا کے ساتھ، نئی جدیدیت کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے بھی خیالات کو بدلنا ہے جدیدیت کے ساتھ، بچوں کے خیالات کو بھی بدلنا ہے۔ پھر بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو ایڈریس کرنا، ان کی ہیلتھ ایشوز کو، ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس کرنا، ان کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں، موٹیویشنز ہیں، ان کو ڈیل کرنا، کیسے سوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، ان کی سوشلائزیشن کیا ہے، ان کی نیٹ ورکنگ کیا ہے، ان کی سپورٹس ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح کا ٹی وی دیکھتے ہیں، کس قسم کی موویز دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کون سی کتاب پڑھتے ہیں، کون سی کتاب نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ٹیچرز کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ٹیچرز ایک گائیڈ لائن دیتا ہے، ٹیچر ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ٹیچر ایک وزڈم کریٹ کرتا ہے، ٹیچر ایک ویژن پیدا کرتا ہے، ٹیچر ایک متبادل الٹرنیٹ علم دیتا ہے کہ کیسے بچے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، کیسے وہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، کیسے وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹیوٹی کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، کیسے وہ اپنی نیٹ ورکنگ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے چیزوں کو اسٹیبلش کرنا، اور چھوٹے چھوٹے ڈائیلاگ کریٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی ڈیبیٹس کرنا۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کلاس روم میں بٹھانے کا اسٹائل جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ کلاس روم میں بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اسٹیج کے اوپر آ کے، فرنٹ کے اوپر آ کے بات چیت کریں، سوالات کریں، تقریریں کریں، چھوٹے چھوٹا مکالمہ کریں، بچوں کے درمیان اسٹڈی سرکل کروائیں، بچوں کے درمیان ڈائیلاگ کروائیں، بچوں کے درمیان ڈیبیٹس کو جنریٹ کریں، تاکہ بچہ جو ہے وہ تعلیمی نظام سے جڑے، اور ایسے تعلیمی نظام سے جڑے جس میں وہ اپنی ٹرانسفارمیشن کو انشور کر سکے، سوسائٹیل ٹرانسفارمیشن کو انشور کر سکے۔ ہمیں صرف ایک بچے کو ڈیولپ نہیں کرنا، بلکہ بچے کے ساتھ کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ تم نے اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی ڈیولپمنٹ کو، اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹیچر کانفلکٹ کے ایشوز ہے، خاص طور پہ کیسے تنازعات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ڈیل کیا جائے، کیسے چیزوں کو پریزنٹ کیا جائے وہ دکھایا جائے، کانفلکٹ کے ایشوز، پریزنٹیشنز کے ایشوز، انالیٹیکل سکل کے ایشوز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ضروری ہیں۔ اس لیے آج کا ٹیچر ایک ماڈرن ٹیچر ہونا چاہیے، آج کا ٹیچر ایک جدیدیت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، آج کا ٹیچر جتنا اسکل اورینٹڈ ہوگا، جتنا نالجیبل ہوگا، جتنا انفارمیٹیو ہوگا، اور جتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈز کے ساتھ۔ ٹیچرز اگر پارٹ آف دا پرابلم بن جائے تو وہ پرابلم کریٹ کریں گے، اگر وہ پارٹ آف دا ریزولوشن ہے تو وہ ریزولوشن کریٹ کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر سوسائٹی کی بلڈنگ میں، بچوں کی تعمیر میں، بچوں کی بلڈنگ میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام سے اگر ہم نے کوئی مثبت نتائج نکالنے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی انویسٹمنٹ سوشلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹیولی وہ ٹیچرز کے اوپر کرنی پڑے گی۔ ایک اچھا ٹیچر ہی تعلیمی نظام کی کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔